السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر سے ہیں تمام احباب، امید ہے انشاءاللہ بخیر ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ محترم حضرات، کل میں نے نسخہ بتلایا تھا لیکوریا کے جریان کے متعلق، بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہے، پسند بھی کیا ہے اور حوصلہ افزائی بھی کیا ہے، یہ ان کی بڑی مہربانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے ہی اپنے ملک کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہاں یہ ہمارا ملک ہے، اور میں سب سے پہلے میری ترجیح رہتی ہے اپنے ملک والوں کے لیے۔ حالانکہ پوری دنیا کے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن میں سب سے پہلا ارادہ یہ کرتا ہوں کہ میرے ملک کے لوگ سب سے پہلے فائدہ اٹھائیں۔ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ پہلے ہندوستان کا آدمی فائدہ اٹھائے۔ حالانکہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، من نہیں کر رہا، لیکن میرے دل میں ایک تمنا رہتی ہے کہ میرے ہندوستان کا، میرے پیارے ہندوستان کا کوئی بھی شخص ہو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین، بدھ، کچھ بھی، کوئی بھی ہو، وہ میرا بھائی ہے، میرا ہندوستانی بھائی ہے، ہم وطن ہیں۔ تو میرا فرض بنتا ہے کہ جو چیز میرے پہ آتی ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، تبھی تو میرا ہندوستان آگے بڑھے گا۔ تو میرا یہ فرض ہے، آپ کا بھی یہ فرض ہے، جو چیز، جو ہنر آپ پہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے بنا بھید بھاؤ کے۔ اور میری یہی کوشش رہتی ہے، تھمنیل جو میں ویڈیو کے اوپر بناتا ہوں، ویڈیو کے اوپر تھمنیل لگاتا ہوں، تو اس میں بھی میں اکثر و بیشتر زیادہ ہندی یا انگلش میں وغیرہ میں لکھتا ہوں، اردو میں کم لکھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرا دوسرا بھائی بھی پڑھ لے، میرا دوسرا بھائی بھی پڑھ کے وہ ویڈیو دیکھ لے۔ اگر میں اس میں اردو عربی میں کسی چیز میں لکھوں گا تو دوسرا میرا بھائی پڑھ نہیں سکتا، اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے مجھے تھمنیل میں اردو کی بجائے ہندی زیادہ لکھنی پڑتی ہے یا انگلش میں، تاکہ جو ہے وہ میرا دوسرا بھائی، دوسری کمیونٹی کا بھائی، وہ بھی دیکھ لے اور اس کی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ ویڈیو کس کے لیے ہے، کس کام کے لیے۔ تو خیر میرا یہی ارادہ رہتا ہے، انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، جو بھی کچھ میرے پاس ہے دوسروں کو سکھاتا رہوں گا، اور اس میں بنا بھید بھاؤ کے، یہ میری منشا ہے۔ آپ بھی یہ طے کر لیں۔ اور آج کا جو نسخہ ہے وہ بھی بہت شاندار ہے، اس کو بھی سن لیں، ورنہ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو میسج نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ یہی منشا ہوتی ہے سبسکرائب سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کڑکڑ کی آواز آتی ہے، گھٹنوں سے پریشان ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہے، چلنے پھرنے میں پریشانی ہے، زینے پہ نہیں چڑھ سکتے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی شاندار لاجواب نسخہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا، بنا لیا، تو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، آپ کو لینی ہے کمر کس۔ کمر کس 50 گرام، بہمن سرخ 50 گرام، بہمن سفید 50 گرام، 3 چیز ہو گئی۔ کمر کس 50 گرام، بہمن سرخ 50 گرام، بہمن سفید 50 گرام، تینوں چیزوں کو 50-50 گرام لینی ہے۔ بالکل پاؤڈر سا بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، بالکل پاؤڈر سا۔ اور بنانے کے بعد میں آپ اس میں کچھ نہیں ملائیں گے، کچھ بھی نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سے سرنجان ملاتے ہیں، بہت سے کچھ ملاتے ہیں، نہیں۔ کمر کس، بہمن سفید، بہمن سرخ، تینوں چیزوں کو 50-50 گرام لے لیجئے۔ لینے کے بعد میں پاؤڈر بنا دیجئے، ایک ڈبی میں بھر لیجئے، اور صبح، دوپہر، شام، اگر دوپہر کو کسی حضرات کا موقع نہیں لگتا، بعض آدمی ایسے ہیں نا، صبح کو ناشتہ کر کے اور پھر ڈیوٹی چل جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، پھر وہ شام کو آتے ہیں، تو دوپہر کو یا تو وہ دوائی لے کے جائے ساتھ میں، یا پھر جو ہے چھوڑ کے جائے، دو ہی راستے ان کے پاس میں ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے یا تو صبح یا شام، یا صبح، دوپہر، شام، ایک چمچ چھوٹی والی جو چائے کی چمچ ہوتی ہے کچن میں، وہ والی چمچ دودھ یا پانی سے جیسا آپ کا دل کرے اس کو لے سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
ہے تو گھٹنوں کے درد کے لیے، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کمر کس، بہمن سرخ، بہمن سفید یہ چیزیں بنا کے، اس میں وٹامن ڈی، وٹامن سی، کئی چیزیں آپ کے بدن کے اندر جو کمزور ہو جاتے ہیں نا طاقت، وہ طاقت بھی آ جائے گی، قوت باہ میں بھی طاقت آئے گی، اور ذہن میں جو کمزوری ہوتی ہے، دماغ میں کمزوری ہوتی ہے، وہ بھی پوری ہوگی، اور جو کمر میں درد رہتا ہے نا وہ بھی ختم ہوگا۔ گھٹنوں کی بات نہیں، جوڑوں میں کہیں بھی درد ہوگا، ہڈیوں میں درد ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہ بہت ہی شاندار ہے۔ ایک بات اور، اگر آپ انگریزی دوائیاں یا کچھ بھی دوائیاں مارکیٹ سے خریدیں گے، نام ان کا دیسی دوائیاں ہیں، لیکن آپ کے گردے کڈنی خراب ہونے کا 90% ڈر ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ایسا نسخہ بنائے جو اپنے ہاتھ سے ہو، اپنے سامنے ہو، اور اپنا بھی کھانا ہو یا دوسروں کو کھلانا ہو، لیکن معتبر ہو، سنتشٹ ہو آپ اس نسخے سے کہ واقعی یہ نسخہ شاندار ہے۔ اب آپ نے مارکیٹ سے نسخہ لے لیا، مارکیٹ سے کوئی چیز ایسی لے لی، بنی بنائی دوائیاں، یہ دیسی جڑی بوٹیاں، یہ ہومیوپیتھک کی ہیں، یہ آیورویدک کی ہیں، یہ ایلوپیتھک کی، کسی بھی چیز کی ہیں، تمہیں کیا معلوم وہ کس چیز سے تیار ہوئی ہے، اور پھر دقت آتی ہے گردوں میں، کڈنیوں میں، پھیپھڑوں میں۔ تو میرے بھائیوں، عارضی طور کا درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر مستقل جو درد شروع ہوتا ہے پھر وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ تو آپ ایسی دوائیاں بنائیں جو ہم بتا رہے ہیں، پنساری کے جائیے، وہاں سے لائیے، خود بنائیے اور خود کھائیے، اس سے نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیسی دوائیوں سے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو نقصان بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کو ایسے ہی نسخے بناتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ کو اچھا لگے نسخہ تو دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، اپنے دوست احبابوں کو شیئر کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو شیئر کیجئے، اور ایسا ہمدرد بن جائیے، کیونکہ انسان کا ہمدرد وہی ہے جو اس کے وقت، اس کے ٹائم اس پہ کام آئے، ٹائم پہ کام آئے۔ تو اگر کسی کو ایسی کوئی دقت ہے اور آپ جانتے ہیں تو اس کو فوراً یہ بھیجیے کہ میری طرف سے یہ تحفہ پکڑیے، اور ہلکا سا یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، اس کو استعمال کیجئے، اور دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔